ہاں نفسیاتی بیماری والا ایک مسئلہ علیحدہ سے ہے، وہ واقعی بعض لوگ ایسے ہیں ان کو بڑے بڑے علماء کو یہ نفسیاتی بیماری رہی ہے، حالانکہ پوری زندگی قرآن کی تفسیریں لکھتے رہے لیکن خدا پہ اتنا یقین نہیں تھا۔ کتنے، میں اب علماء کے نام نہیں لیتا، فوت بھی ہو چکے ہیں، وہ پھر وہ کہیں گے جی بے عزتی کر دی ہے۔ کئی علماء ایسے ہیں کہ پنکھے کے نیچے نہیں سوتے تھے کہ پنکھا ہی نہ گر پڑے، یہ بیماری بھی ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ سفر نہیں کرتے ہوائی جہاز کا کہ کہیں ایئر کریش ہی نہ ہو جائے۔ ہاں نہیں بیماری ہے یہ لوگ، اور یہ بیماری کا علاج صرف یہ ہے خدا پہ یقین۔ اور میں کہتا ہوں ایک مسلمان کو یہ بیماری ہونا، سر اس کو تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس کا مطلب اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا ابھی۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا نا، ایک لمحہ آگے اور پیچھے نہیں ہوگا۔ یہ بات لوگ کرتے ہیں، یقین کسی کا نہیں ہے الا ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ یقین ویسے اسی وقت بندے پہ آتا ہے جب بندہ موت کے منہ سے نکلے۔ میں ایک دفعہ نکلا ہوں نا تو مجھ سے کو پوچھے تو میں کہتا ہوں جی دنیا پوری مل کے بھی ایک بندے کو نہیں مار سکتی اگر اللہ نے اس کی زندگی رکھی، اور پوری دنیا مل کے کسی بندے کو بچا نہیں سکتی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موت مقرر کر دی۔ دیکھیں سورہ النساء میں آتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت وہاں بھی آگے تمہیں رہی۔ اور سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ کچھ منافقین نے کہا کہ ہمارے بھائی اس لیے مارے گئے غزوہ احد میں کہ یہ چلے گئے جنگ میں، دیکھو ہم واپس آئے تھے، ہم تو زندہ بچ گئے، کاش یہ ہماری بات مان کے اس وقت واپس آ جاتے تو یہ بھی تو نہ مرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کی موت لکھی ہوتی نا تو یہ اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے، ان کی موت لکھی نہیں ہوئی تھی۔ سورہ لقمان میں آتا ہے نا 5 علوم اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا میرے ساتھ خاص ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی جان نہیں جانتی ہے کہ اس کو موت کس سرزمین میں آئے گی، کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ موت اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک مقررہ وقت پہ آنی ہے تو پھر اس بیماری کا علاج تو یہ ہے، کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے ایمان کا علاج کرے۔ اور مسئلہ تقدیر اور موت کے حوالے سے میں اکثر یہ آیت سورہ حدید کی کوٹ کرتا ہوں، یہ آپ حفظ جان بنا لیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 22-23، ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت نازل نہیں ہوتی زمین میں، ولا فی انفسکم، نہ تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ کہ ہم نے لوح محفوظ میں وہ پہلے ہی لکھ لیا ہے۔ یعنی زمین پہ جتنی تکلیفیں آتی ہیں، یعنی کوئی سونامی آتا ہے، سیلاب آتا ہے، طاعون کا مرض پھیلتا ہے، زلزلہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں زلزلہ آئے گا اور اس میں 1 لاکھ بندہ مر جائے گا، یہ ہم نے پہلے لکھا ہوا ہے۔ سر آج کا نہیں، جب سے تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ تمہاری جان میں بھی، یعنی کسی کو بلڈ کینسر ہونا ہے، کسی کے گردے فیل ہونے ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک ہونا ہے، کسی نے ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے، کسی نے شیر کے منہ میں جا کے مرنا ہے، کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے، کسی نے سمندر میں ڈوبنا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ پہلے ہی لکھ دیا، ہماری پیدائش ابھی پہلے۔ کیوں؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پہ آسان ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ انٹرنل ریکارڈ کس نے رکھے ہے، اللہ پہ بہت آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے لکھ لیا تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے چھن جائے۔ کسی کی آنکھیں چھن گئی ہیں نا، وہ یہ افسوس نہ کرے یار میری آنکھیں کو لے لی، یہ تو اللہ نے ڈیسٹنی میں مقرر کی تھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے، جان اور مال میں نقصان سے۔ پھر چیک کریں گے کہ کون کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور مت شیخی بگاڑو جو تمہیں مل جائے کہ میں نے بڑا کمال کیا۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ شیخی بگاڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تقدیر میں چیزیں اس لیے لکھ لی تھی کہ بعد میں غم نہ کھاؤ۔ تو سر ہم غم نہیں کھاتے، دنیا میں آپ زندگی گزار ہی نہیں سکتے، کڑ کڑ کے مر جائیں گے اگر ہر چیز کو آپ کیٹر فار کریں گے۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ کیا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں۔ اگلے دن ایک بھائی کا فون آ گیا جناب، وہ کہتا ہے جب سے نمازیں شروع کی ہیں کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ کہتے پہلے رام خوری کر رہا تھا، خود بول رہا ہے، کہتا ہے رام خوری تھی، سکون کی زندگی تھی، جیسے ہی لال خوری شروع کی ہے سب کچھ برباد ہو گیا۔ سر یہ آپ کو کس نے پڑھایا تھا کہ لال خوری کرنے والا اور دین پہ چلنے والا دنیا میں موجوں کی زندگی گزارے گا؟ یہ کہانی تو آپ کو غلط کروائی ہے نا ان وائزین نے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سب سے زیادہ تکلیف نبیوں پہ آتی ہیں، اس کے بعد ان پر آتی ہیں جو نبیوں کے بعد اللہ کو سب سے محبوب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان پر جو ان کے بعد سب سے بڑھ کے محبوب ہوتے ہیں۔ سر یہ آپ کو جو کہانیاں کراتے ہیں نا جی آپ اللہ کے راستے پر آ جائیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، نہ تکلیفیں تو آئیں گی، ہاں آپ کو حوصلہ مل جائے گا صبر کرنے کا۔ وہ تکلیف یقین کریں آپ راستے پر نہ بھی آتے نا، جو تکلیف آپ کے مقدر میں ہے نا وہ آنی ہے، وہ ٹلنے والی نہیں ہے، وہ اللہ نے آزمانا ہی آزمانا ہے۔ اور چیک کرنا ہے کہ کون گاڈ کو رسپانس کرتا ہے اور کون رونا پیٹنا ڈال کے بیٹھ جاتا ہے۔
نبی علیہ السلام پہ تھوڑی تکلیفیں آئی ہیں. 3 بیٹیاں آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہیں, بیٹے دفن کیے 3, اور جن کو بیٹا بنایا حسن حسین کو, ان کے بارے میں پہلے ہی جبریل آ کے بتا گئے کہ دونوں مار دیے جائیں گے. بیٹی کو بتا رہے ہیں میرے وفات کے فوراً بعد تو نے مر جانا ہے. ساری بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں. تو تکلیفیں تو کاٹی ہیں. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ طائف کے موقع پر اتنے پتھر لگے کہ خون مبارک سے نالین شریف بھی جو ہے وہ بھر گئے, اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا کہ یا رسول اللہ حکم دے یہ طائف کے لوگوں کو مسل اس کے اندر. آپ فرمایا کہ چلو یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں تو اسلام قبول کریں گی. اور پھر لوگوں نے دیکھا ہے طائف میں بھی اسلام پہنچا. بنو ثقیف تھے نا, انہوں نے اسلام قبول کیا. ابو عبیدہ ثقفی صحابی ہیں, اور انہی کا بیٹا ہے مختار ثقفی جس نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا. فرقان میں آتا ہے نا کہ آیت نمبر 30 میں کہ قیامت الدین نبی علیہ السلام شکایت کریں گے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پشت کے پیچھے ڈال دیا. تو قرآن سے دوری اصل وجہ ہے. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں کہا ہے نا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دی ہے. قرآن کی تلاوت تو ماشاءاللہ یہ اتنی کر رہے ہیں جتنی صحابہ نے بھی نہیں کی ہوئی. ظاہر ہے صحابہ کرام کی اگر کوئی بیوی مرتی تھی تو وہ 40 دن تک سپارے لے کے تو بندے نہیں بٹھائے ہوتے تھے نا. ٹھیک ہے, ان کے جو قرآن کی تلاوتیں تو صحابہ کو شرمندہ کر دیں جو کچھ انہوں نے قرآن کے ساتھ تلاوتیں کی ہیں. قرآن کو چھوڑنے کا مطلب ہے اس کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیے. حالانکہ قرآن پاک میں کیا تھا, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک پہنچ جائے وہ بھی اس کے ذریعے تبلیغ کرے. ہم نے مردے بخشوانے کا ذریعہ بنا لیا اسے. حالانکہ اس طریقے سے کوئی بخشش نہیں ہونی ہے جب تک ایک بندے نے پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں پڑھا اس میں لکھا کیا ہوا ہے. اس کے مرنے پہ آپ 40 حافظ قرآن لا کے اس پہ سپارے پڑھواتے رہیں گے تو اسے کیا فائدہ ہوگا. تو مسلمانوں کی پستی کی ایک وجہ 1 لائن میں اگر بیان کی جائے تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. بس قرآن کو چھوڑ دیا. آج قرآن کو پکڑ لیں, اور جو غدیر خم پہ حدیث ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں 6225 سے 6228 تک. اپنی وفات سے تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرمایا آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھاری. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. تو یہ آپ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اللہ کی رسی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو قرآن اللہ کی رسی, قرآن ہدایت کے لیے, قرآن جو ہے وہ گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن کو پکڑنا, سب کچھ چیز تانا بانا ہے ہی قرآن کے گرد ہے. قرآن کو پسے پوچھ ڈال دیا تو 1 لائن جرم مسلمانوں کا, اور یہ جرم اجتماعی جرم ہے. اور یہ یہاں تک جرم رہتا نا کہ قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی میں کہتا ہے چلو یار کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے. الٹا یہ کہنا شروع کر دیا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. سر کوئی یہودی آپ کو آ کے ممبر پہ کہنا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, ہم کہیں گے اللہ کا دشمن ہے اس لیے میں کہہ رہا ہے. لیکن مسلمان نما یہودی نما مسلمان ممبر پہ چڑھ کے آپ کو کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, اور پھر آپ کو اوٹ پٹانگ مثالیں دے گا جی وہ دیکھیں جی وہ دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. سر قرآن پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ قرآن پڑھاتے نہیں ہے نا. آپ قرآن کیا پڑھاتے ہیں, نہ اس کا ترجمہ پڑھاتے ہیں, آپ بزرگوں کی تفسیر تھما دیتے ہیں. قرآن پڑھائیں نا کیا لکھا ہوا ہے. سورہ قرآن کس منہ سے پڑھائیں گے. قرآن میں تو پہلے صفحے پہ آ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور انہوں نے روزانہ یا علی مدد کا نعرہ لگانا ہے. یہ کس طرح پڑھائیں آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن میں تو جگہ جگہ آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو ظاہر ہے جو بار بار یہ پڑھے گا وہ تو بار بار یہ کہے گا نا کہ آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ فلاں بزرگ فرماتے ہیں, فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے, مجھے بتائیں اللہ اور اس کے رسول کیا کہتا ہے. تو دماغ خراب ہو جائے گا. اچھا ہے سیانے جی, انہوں نے پتہ ہے کہ یہ کام خراب ہو جانا ہے. کر رہے ویسے ٹھیک ہو تسی, دنیاوی اعتبار سے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھنے سے بندہ ان کے مسلک پہ نہیں رہے گا. ہاں مسلمان بن جائے گا, ان کے مسلک کا بندہ نہیں بنے گا, بندے کا پتر بن جائے گا, علمی کتابی ہو جائے گا. بس زیادہ نہیں شعر وہ کہتے نہیں بار بار پڑھتا ہے. سر تمہیں پتہ نہیں ہے اصل میں اس معاشرے میں جو بندہ بھی کتاب و سنت کی بات کرے اس پہ پہلا انہوں نے فتویٰ لگانا ہوتا ہے کہ کوئی نیا فرقہ لانچ ہو گیا, یہ وابی ہو گیا, یہ فلاں ہے. اس لیے ہم خود ہی اعلان کر رہے ہیں. کوئی وابی تو کبھی نہیں کہے گا میں وابی نہیں ہوں, کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, نہ میں وابی ہوں نہ بابوں کا ماننے والا, بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں. یہ بابی میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے, ان کے بزرگوں نے صرف ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی نا وابی, تو اپنے لیے وہ ٹرم ڈیوائز کرنا بھول گئے تھے. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو پتا نا نیوٹن نے ویلاسٹی آف ساؤنڈ کا ایک فارمولا ایف ایس سی میں پڑھایا جاتا ہے. ویلاسٹی آف ساؤنڈ کیلکولیٹ کرنے کے لیے اس نے ایک میتھمیٹیکل فارمولا ڈرائیو کیا تھا کہ جو آواز کی رفتار ہے وہ کتنی ہے. اچھا وہ جب
اس فارمولے میں ویلیو لگا کے کیلکولیٹ کی گئی نا. ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس جنہوں نے پری انجینئرنگ کی ان کو اس بات کا پتہ ہے. ایون پری میڈیکل والوں کو فزکس تو وہ پڑھتے ہیں. تو آپ ایسے جا کے یوٹیوب پہ بھی لکھ لیجیے گا نیوٹنس فارمولا ٹو کیلکولیٹ دا ویلاسٹی آف ساؤنڈ. تو وہ ویلاسٹی میں ایرر آتا تھا. وہ پوری زندگی کوشش کرتا رہا کہ یہ ایرر کیا ہے, وہ کور نہیں ہوا. اس کے یعنی مرنے کے بعد ایک اور میتھمیٹیشین آیا لیپلاس, جس کی لیپلاس ٹرانسفارم بھی ہے, اور میں میکینیکل انجینئرنگ میں پڑھائی جاتی تھی, ایون وہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں پڑھائی جاتی ہے. لیپلاس نے نا وہ فارمولے کی غلطی پکڑ, اس نے پھر بتایا کہ اس نے جو یعنی ساؤنڈ ویوز کی جو ٹریولنگ ہے کو کنسیڈر کیا نا یہ ایڈیابیٹک ہوتی ہے. تو اس میں اس نے پھر وہ ایڈیابیٹک فارمولے کو جب فٹ کیا تو بالکل صحیح آ گیا. ان کے بزرگوں سے بھی غلطی ہوئی ہے, اس کی کریکشن بعد میں ہوئی ہے. انہوں نے وابی 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 ٹرم ڈیوائز کی, لیکن اپنی کرنا بھول گئے. ہم جو مرضی کریں, تو ہم نے بتایا کہ نہیں یہ ہیں بابی, بابوں کا دفاع کرنے والے. ہم نے اسی قافیے پہ کہہ دیا اور پھر عرض بھی کر دیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب اس کا ایک نیا ان کو کبھی نماز پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہے؟ کوئی ہزاروں میں ایک ہے جو نماز پڑھتا ہے اور قبرستان کے اندر رہتے ہیں. ہم لوگ کبھی کبھار قبرستان جاتے ہیں تو خوف کھا جاتے ہیں, ان کے گھر ادھر ہیں, عادی ہو چکے ہیں. جیسے معذرت کے ساتھ علماء مسجد میں وہ کام ڈال دیتے ہیں جو ایک عام آدمی مسجد سے باہر کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے. کیوں؟ وہ ان کا گھر بن چکا ہوتا ہے. اللہ معافی دے, یہاں تو مسجدوں میں ایسے کیس رپورٹ ہوئے ہیں یعنی یہ بدفعلی کے کہ وہ جس چارپائی کے اوپر مردے کو لے کے جاتے ہیں نا اس کے اوپر انہوں نے کام کیا. حالانکہ عام آدمی تو چارپائی دیکھ کے ڈر جاتا ہے کہ مجھے نہ کو پکڑ کے لٹا دے, ڈر ہی لگتا ہے نا چارپائی کو دیکھ کے کام بندے. ان کو نہیں ڈر لگتا, ان کے گھر کی بات ہوتی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا زمین بوس کو نہیں کرنا چاہیے, اس کے پیچھے پیسہ آپ لگائیں. ظاہر کم از کم 10,000 روپے اس وقت پاکستانی آپ کو چاہیے ایک قبر بنوانے کے. 10,000 روپے دیں, میں دیکھتا ہوں کون سا قبر کاندھی ہے جو آپ کو دوبارہ سے یہ بنا کے نہیں دیتا. مفت تو کام ہی نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ کہ اس کے پیچھے ان کی ایک انٹینشن جڑی ہے جو آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. یہ لوگ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ قبریں بسیدہ ہوں, ان کے آثار مٹ جائیں تو وہاں نئے مردے دفناتے ہیں, کیونکہ قبرستان کی جگہ گورنمنٹ کوئی نہیں دے رہی. آپ ہمارے جیلم شہر میں دیکھ لیں, ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ہماری پیدائش سے پہلے وہ قبرستان فل ہو چکا تھا. ابھی تک جتنے بندے مر رہے ہیں وہاں دفنائے جا رہے ہیں. تو سر وہ کوئی زمین کوئی پھیل تو نہیں رہی ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہ میں نے خود قبر کاندھیوں کے انٹرویوز کیے, میں نے ان سے پوچھا یار کہ یہ قبروں کی جگہ نہیں, آپ لوگ کہاں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم دیکھتے رہتے ہیں, جس قبر پہ لوگ آنا چھوڑ دیتے ہیں قبر کے سار مٹتے ہیں, آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں مٹتے ہیں, تو پھر ہم اس کو برابر کر کے ادھر نئی قبر کھود دیتے ہیں اور نئے بردہ دفنا دیتے ہیں. یہ بھی پیچھے ان کی انٹینشن ہوتی ہے. لیکن اگر آپ پیسے لگائیں تو سر وہ جعلی قبر بھی آپ کو بنا کے دے دیں. پیسہ دلاؤ, جعلی قبریں بھی بنی ہوئی قبرستان میں. لوگوں نے جگہ قابض کرنے کے لیے نا, میں جانتا ہوں انہوں نے جگہ قابو کر کے جعلی قبریں بنائی ہوئی ہیں کہ کل کو جب کوئی بندہ فوت ہوگا تو اس کے لیے ہمیں جگہ نہیں ملے گی تو ہم وہ اس قبر ہمیں تو پتہ نہیں جعلی ہے تو وہاں بندہ دفنا لیں گے. جعلی قبر بھی آپ بنوا سکتے ہیں. آپ زمین بوس ہونے کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا یار کہ یہ تم جب قبریں کھودتے ہو تو مطلب یہ ہڈیاں نکلتی ہیں تو تم کیا کرتے ہو مطلب؟ وہ کہتا ہے سر جی جب ہم قبر کھودتے ہیں نا تو سلیں ہٹا کے جو ہڈیاں نیچے سے نکلتی ہیں تو ہم سائیڈ پہ نا ایک گڑا کھود کے نا قبلے والی سائیڈ پہ دوسری سائیڈ پہ ان ہڈیوں کو سائیڈ پہ کر کے بند کر دیتے ہیں, نئی قبر تیار ہو جاتی ہے. میں نے اس سے کہا کہ یار مجھے یہ بتاؤ, یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کم از کم آج سے 15 سال پہلے کی بات, یہ آج 6 اکتوبر 2019 ہے, میں آج سے 15 سال پہلے کی آلموسٹ بات کر. میں نے کہا یار یہ تم کتنے عرصے سے؟ کہتے ہیں 30 سال سے اسی طرح ہم قبریں بنا رہے ہیں نئی پرانی قبروں کو ختم کر کے, کیونکہ ہمارے پاس تو جگہ نہیں. میں نے کہا یار کبھی کوئی مردہ سلامت نہیں نکلا. اتنے اولیاء اللہ ہم نے دفنائے ہوئے ہیں ادھر, سارے ہزاروں اولیاء دفنا بیٹھے ہو جیلم قبرستان. آپ کو تو انہوں نے کہانی کرائی ہوئی ہے کہ جسم سلامت رہنا یہ جو کسی کے ولی ہونے کی نشانی ہے, ضروری نہیں ہے. صحابہ کرام کی تو لاشوں کے مسلے ہوئے ہیں, ان کے تو دفنانے سے پہلے جسم نہیں سلامت رہے. یہ تو پروٹوکول صرف پروفٹس کا ہے یا جسے اللہ دینا چاہے. جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کا پاؤں نکل آیا تھا, 1390 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں. ان کی وفات کے آلموسٹ 70 سال کے بعد جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی. وہ علیحدہ بات ہے, لیکن یہ اصول نہیں, اصول صرف پروفٹس کے. اس کے علاوہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے. اگر کسی کا جسم سلامت نہ رہے تو اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں, ایک نیچرل پروسیس ہے. تو میں نے کہا یار کوئی کبھی مردہ سلامت نہیں نکلا. کہتا ہے جی ان 30 سالوں میں صرف ایک دفعہ ہوا ہے کہ ایک قبر میں نے کھودی ہے تو مردہ سلامت. سینکڑوں قبریں کھودی ہیں ایک. میں نے کہا یار مجھے اس کی قبر پہ لے. کہتا ہے جی وہ قبر ایسی تھی کہ اس قبر کے آثار بھی مٹے ہوئے تھے. کہتا ہے کہ میں اتنے مٹ چکے تھے, میں نے جب قبر کھودی تو نیچے یعنی اس کی سیلیں آئیں تو سیلیں ہٹانے, کہتا میں نے جب پہلی سیل ہٹائی تو اتنی زیادہ مجھے خوشبو آئی, اور کہتا میں سیلیں ہٹاتا گیا تو نیچے میں نے ایک بندے کو دیکھا, اس کی پوری داڑھی تھی
اور کہتا ہے ہارڈلی عمر اس کی 35 سے 40 کے درمیان ہوگی، کالی داڑھی تھی اور جسم اس کا بالکل سلامت۔ کہتا ہے میں خوف کھا گیا کیونکہ میں نے آج تک کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ایک قبر جس کے آثار بھی مٹ چکے ہیں اور اس کے اندر لاش سلامت ہو، یا تو نا 1-2 دن پہلے کو دفنا کے گیا۔ کہتا ہے میرے پہ ایسا خوف طاری ہوا کہ میں نے وہ سل اس کے اوپر رکھی اور میں نے اس کی قبر میں نے خود اپنے پیسوں سے بنوائی جیب سے، اور کہتا سر کچی قبر بنوائی ہے، سائڈ پہ صرف اینٹیں لگوائی ہیں سنت کے مطابق۔ اس معاملے ساری سنتا ہے انہوں نے یاد آ جانا۔ صحیح بخاری میں آپ ایک بالش سے اوپر نہیں قبر رکھ سکتے، اور قبر کے سرانے آپ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے سرانے میں آپ نشانی بھی رکھ سکتے ہیں۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کے سرانے ایک پتھر رکھا تھا اور کہا تھا میں اس کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر کو پہچان۔ قبر کے آثار رکھنے چاہیے۔ نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے ان کی قبر پہ گئے تھے، تو 50 سال تک قبر مینٹین تھی نا، تو تبھی گئے تھے نا۔ قبر مینٹین رکھنی چاہیے، پکی نہ کریں، ارد گرد پتھر لگائیں جس طرح ابھی بقیہ غرقت قبرستان میں سعودیہ والوں نے کیا ہے، یعنی سائڈ پہ بڑے پتھر رکھے ہوئے ہیں، بیچ میں مٹی ہے تاکہ مٹی بہ نہ جائے، جب بہ جائے اور مٹی ڈالیں، ایک بالش سے اوپر نہ ہونے دیں اور سائڈ پہ پتھر رکھ لیں۔ پکی قبر کرنے کی ہو تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پہ عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے، یعنی قبر پہ بیٹھنا بھی گناہ ہے، یہ مردے کی توہین ہے۔ ڈائریکٹ بیٹھنا بھی گناہ ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے وہ قبر خود اپنے پیسوں سے بنوائی، میں نے کہا یار مجھے اس قبر پہ لے جاؤ، میں نے اس کو 200 روپے تاکہ مجھے لے جاؤ۔ تو وہ قبر کاندھی ایسا تھا جو نماز بھی پڑھتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کم بندے دیکھے ہیں۔ فجر کے وقت ہماری اکثر ملاقات فجر کی نماز میں ہی ہوتی، قبرستان کے کارنر پہ مسجد تھی، میں ادھر اس زمانے میں فجر پڑھا کرتا تھا تو اس سے ملاقات ہو جاتی۔ فجر کے بعد میں قبرستان جاتا تھا عبرت کے لیے، تو گپ شپ اس سے ہوتی، تو اس سے ایک دن یہ ٹاپک ڈسکس ہوا، تو لے جی میں اس قبر کے اوپر پہنچا، وہ قبر اس نے مٹی کی بنائی ہوئی تھی، سائڈ پہ اینٹیں لگائی ہوئی تھی، مجھے کہتا سر جی یہ قبر ہے۔ میں نے کہا یار یہ قبر کتنی پرانی ہوگی تمہاری خیال میں؟ کہتا جی یہ اتنی پرانی ہے کہ اس کے آثار مٹے ہوئے تھے، تو اب آپ اندازہ لگا لیں کتنی پرانی ہوگی۔ قبرستان میں آپ نے قبر کے پرانے ہونے کو چیک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جو قبریں ہیں نا ان کے اوپر آپ نیم پلیٹس جو ہے نا ان کے اوپر سن پڑھ لیں، کیونکہ وہ اس ایریا میں وہ والی قبریں اس سن کی ایٹ لیسٹ اس سن کی ہوتی ہیں، ایک ترتیب سے قبریں شروع ہوئی ہوتی ہیں نا۔ میں نے ادھر جتنی قبریں دیکھی نا سر وہ 70s کی تھی، کوئی 1972 کی، کوئی 75 کی، کوئی 71 کی، 70s کی، 80s میں کوئی بھی نہیں تھی، اور میں بات کر رہا ہوں آلموسٹ 2004 یا 5 کی، تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ 30 سال گزر چکے ہوئے تھے، ایٹ لیسٹ 30 تو کم از کم گزرے ہوئے تھے، اور اس کے اثار مٹے ہوئے تھے قبر کے۔ لیکن خیر میں نے وہاں جا کے قبر کے اوپر جا کے مردے کے لیے دعا کی، اور یہ میری زندگی میں حیران کن واقعہ تھا، میں نے خود نہیں دیکھا لیکن اس نے مجھے بتایا کہ بھی میری زندگی میں ایک یہ واقعہ ہوا۔ میں نے کہا یہ اکثر تم لوگ لاوارث لاشیں بھی دفنا دیتے ہو، تو بعد میں ورثاء آتے ہیں، کہتے ہیں جی ورثاء آتے ہیں تو ہم ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں یار خدا کے لیے جدھر دفن ہوا ادھر ہی رہنے دو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اتنی بدبو ہوتی ہے کہ آپ ٹھہر نہیں سکتے، ڈیکمپوزیشن فوراً سٹارٹ ہو جاتی ہے، نیچرل پروسیس۔ تو کہتا ہے آپ کبھی ادھر آ جائیں نا، یہ جو تیسرے چوتھے دن قبر نکلواتے ہیں نا آ کے، کہتے جی آپ قبرستان میں کھڑے نہیں ہو سکتے اتنی بدبو ہوتی ہے، اور کہتا ہے جو کیڑے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا پھر یہ کیسے کہتا ہے جی وہ بڑے بڑے سپرے لے کے آتے ہیں، سپرے مارتے ہیں لاش کے اوپر، کیڑے سائڈ پہ ہوتے ہیں، پھر وہ قبر سے لاش نکال کے تو لے کے جاتے ہیں، ساروں نے وہ منہ کے اوپر۔ میں نے کہا یار چنگا بے عزت کرتے ہیں مردے نو یار، مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں پہ کوئی دفن ہو، یہاں پہ آپ نے تو کہیں بھی دنیا میں بیٹھ کے مردے کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ خام خواہ مطلب اللہ نے ایک چیز اسی لیے پردہ رکھا ہوا ہے نا کہ آپ نے دفنا دینا، تو آپ خام خواہ یعنی اس پردے کو ایکسپوز کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو کہتے ہیں ہم تو لوگوں کی منت مارتے ہیں کہ یار خدا کے لیے کام نہ۔ اور یہاں پہ میں ضمن بتا دوں سعودیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قبروں میں کیمیکل ڈال دیتے ہیں مردوں کو ختم کرنے کے لیے، اس پہ میرا کلپ چڑھا ہے، کیمیکل نہیں ڈالتے ہیں، ایک طرف سے قبریں شروع کرتے ہیں دوسری تک پہنچتی ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ویسے ہی گل سڑ کے ہڈیاں ہوتی ہیں سائڈ پہ کرتے ہیں، ان کو کیمیکل ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیمیکل تو اس لاش پہ ڈالنا پڑے کہ جو آپ نے مردہ دفنایا اور اگلے دن دوبارہ اسی قبر میں دفنانا ہے، اس کی باری جب آنی ہے 8-10 سال کے بعد، تو سر 3 سے 4 مہینے کے اندر بالکل ڈیکمپوز ہو کے ہڈیاں نکل آتی ہیں۔ کوئی خوش نصیب ہوگا کہ جس کا جسم سلامت رہے، آلموسٹ تو ایسا نہیں ہوتا، اور جن کا سلامت نہیں رہتا وہ بھی کوئی بد نصیب نہیں ہوتے، یہ نیچرل پروسیس ہے، اس کو کوئی بنیاد نہ بنائے۔ باقی ان کے لیے بار علامہ فکری ہے جنہوں نے یہ لوگوں کو کہانی کرائی ہوئی ہے کہ جی ہمارے بزرگوں کی لاشیں قبروں میں سلامت رہتی ہیں، تو میں نے پھر عرض کیا ان کو کہ قبر تو چھوڑ دیں، آپ جن بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ یہ بزرگ ہیں، تو سر جب وہ فوت ہونا تو 1 ہفتے کے لیے نا چوک میں ان کی لاش رکھتے ہیں، اگر خراب ہو گئی تو ہماری ڈاکٹرائن درست، اور اگر سلامت رہ گئی تو آپ کی ڈاکٹرائن درست۔
ایک کسی بزرگ کی قربانی دے کے اگر یقین کریں، اگر ایک بزرگ کی قربانی دے کے آپ اس کو چوک میں رکھ کے اگر پورا پاکستان بریلوی ہو جاتا ہے تو سر یہ کون سا سودا ہے؟ یہ تو ہر بزرگ کو اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے کہ میں ہوں جناب، میری خواہش ہے کہ میں سب کو بریلوی کر لوں، یا میں سب کو دیوبندی کر لوں، یا میں اہل حدیث کر لوں۔ آپ کے فرقے میں کوئی ایک بزرگ بھی نہیں جو آپ کے فرقے کے لیے اتنی قربانی دے، جبکہ آپ کی اولاد جو ہے وہ تیزی سے گمراہ ہو رہی ہے ویڈیوز دیکھ دیکھ کے۔ تو ایک بزرگ کو قربانی کرے نا کہ یار میری یہ وصیت ہے کہ میری لاش کو جو ہے نا ایک ہفتے کے لیے رکھ دینا ہے اور وہاں پہ لکھ کے لگا دینا ہے انجینئر کے لیے یہ تھا، یہ آپ دیکھ لیں انجینئر کے ماننے والے، یہ دیکھیں ہمارے بزرگ، یہ ان کی لاش سلامت۔ کوئی لے گا رسک؟ کوئی بھی نہیں۔ ہاں آپ کو بتائیں گے جی فلاں تھا رات کے اندھیرے میں لاش بالکل سلامت نکلی، کس نے دیکھی؟ کہانی کراؤ، جتنی مرضی کہانی کراؤ، اور ہر فرقے کے بندے کروا رہے ہیں۔ مصیبت یہ ہے آپ بریلویوں سے کہنا کہ اہل حدیثوں کی لاش سلامت نکلی، وہ کہتے ہیں وہ مردود ہے، ان کی نکل ہی نہیں سکتی۔ اہل حدیثوں سے کہ بریلویوں کی نکلی، وہ کہیں گے مشرک ہے، نکل نہیں سکتی۔ اور پھر ہمیں پھر آپ کیوں پابند کر رہے ہوتے ہیں، دھونس لگا رہے ہوتے ہیں جناب وہ فلاں بزرگ کی لاش سلامت نکلی۔ تو میں نے تو ان کی ڈاکٹرائن ہی بدل دی ہے کہ لاش کو چھوڑ دیں، زندہ بزرگ، پھر عیدی والوں کے پاس نہیں جانا کہ سر یہ رکھ لیں کچھ دنوں کے۔ آپ کو پتہ نہیں جناب یہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کے جسم سے کتنی بدبو نکلتی۔ کبھی یہ لاشیں جو باہر کے ملکوں سے آتی ہیں نا، آپ یقین کریں اس گھر میں نہیں کوئی کھڑا ہو سکتا۔ وہ ایک ہفتے بعد لاشیں آ رہی ہوتی ہیں، پہلے وہ فریزر میں رکھی ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریچر جب رائز کرتا ہے نا گرمیوں میں تو اس مردے سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ کوئی اس کے اللہ معافی دے گناہگار ہونے کی نشانی نہیں ہے، یہ نیچرل پروسیس ہے۔ آپ مجھے بتائیں کوئی بھی ولی اللہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے پیشاب میں سے خوشبو آتی ہے تو ہم کیا کہیں گے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے؟ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ اس طرح جب جسم گل سڑنے کی طرف مائل ہوتا ہے، ڈیکمپوز ہوتا ہے، تو اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، بایولوجیکل فینومینا ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے پبلک کو کہانی کرائی ہوئی ہے، پھنس گئے ہیں۔ کہانی تو کرائی ہوئی ہے نا، جسم سلامت رہتے ہیں تو سر چیک کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بزرگ اڑ سکتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بھی چیک کر لیتے ہیں، سارے بزرگ جمع کریں منار پاکستان سے، ان کو ایک ٹیسٹ فلائٹ کرواتے ہیں، امت کی بھی جان چھوٹے۔ لیکن چونکہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا ہے تو گناہ ہے، تو ہم احتیاطاً نہ ایک گورے کا بنا ہوا پیراشوٹ ان کی کمر پہ باندھ دیں، جب وہ مرنے لگے تو ایک بٹن دبا دیں تو گورے کا پیراشوٹ ان کو بچا لے، بزرگوں کا نہیں، گورے کا۔ وہ جی بزرگ سب کچھ بزرگ چلا رہے ہیں دنیا کا نظام۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندوں یہ سارے بزرگوں کو بوئنگ 747 میں بٹھاؤ، خود بھی ساتھ بیٹھو جو جتنا پکا مرید ہے، اور 10,000 فٹ کی بلندی پہ جا کے پائلٹ کو تو ہم کہیں گے کود جا تو بزرگ جان آپ سائیں آپ جتنے لینڈ کران گے تو ہم پتہ سائیں کتنے لینڈ کران گے، کہتے ہیں سائیں مگر نے سائیں کران نہ لینڈ کو کرا سکتا ہے۔ سر ان کی یہ حالت ہے کہ ان کو آپ اگر کاکپٹ میں پائلٹ کی سیٹ پہ بھی بٹھا دینا تب بھی یہ جہاز نہیں اڑا سکتے، نگاہ سے تو اڑانا بڑی دور کی بات ہے۔ آپ ان کو یہ ٹچ سکرین موبائل دے دیں یہ استعمال نہیں کر سکتے جو آپ کا 4 سال کا بچہ استعمال کر سکتا، روحانی طور پہ استعمال کر کے کو بتائے نا، او جی نگاہ ہماری یہ کر دی۔ میں کہتا ہوں جی میں اپنے اوپر میں کسی بزرگ کو نہیں کہتا، ایمی گستاخی ہو جاتی، میرے پہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں بزرگ ہوں اور میں نگاہ مار کے یوٹیوب سے رسول اللہ کے بارے میں گستاخانہ ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکوں۔ ایک دم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے نا سب کچھ سامنے اس طریقے سے، وہ فلم کو تیز کر کے چلاتے ہیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اچھا اس کے اگینسٹ نیشنل جغرافی پہ آپ کو بہت تیزی سے ہونے والے کاموں کی ویڈیو نا سلو کر کے دکھائیں گے، وہ بھی جب انسان دیکھتا ہے نا ایک بار پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسے پرندے بھی ہیں جو 1 سیکنڈ کے اندر 25 دفعہ پر پھڑپڑا لیتے ہیں 1 سیکنڈ میں۔ انسان کی تو یہ کمپیٹنسی نہیں ہے، اس کی تو ایک ہڈی پسلی لاگو ہو جائے۔ تو وہ جب انہی پرندوں کو سلو میں دکھاتے ہیں کہ یار کس طریقے سے پرفیکشن سے وہ کر رہے ہیں، انسان کی عقل دنگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انبیاء کرام کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانا ہوتا ہے، ان کو ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینس سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان کا ایمان جو ہے نا وہ محکم لیول کا ہو، پھر پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کریں۔ تو اب جب انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو یقین نہیں رکھتا، تیرا ایمان نہیں اس بات کے اوپر؟ یہ بڑا اچھا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹر کوسچن کر۔ اس سے پہلے کہ قرآن پڑھنے والے اور سننے والے خود سے کوئی رزلٹ نکالتے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی ابراہیم علیہ السلام سے کاؤنٹر کوسچن قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں میرا رب، میرا ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے دل کو کوئی بے سکونی تھی، وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ جب انسان حق الیقین تک پہنچتا ہے نا تو اس کا کانفیڈنس لیول کچھ اور ہو، کہیں دور سے دھواں اٹھ رہا ہو اور آپ کو کوئی بتائے کہ جی فلاں جگہ آگ لگی ہے، آپ وہ دھواں نہ دیکھ رہے ہو، صرف سنی ہوئی خبر ہو، تو اسے کہا جاتا ہے علم الیقین۔ یعنی ایک سکہ راوی نے خبر دی ہے مجھے، میرے علم میں ایک بات آ، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں دھوئیں کو اور پھر اس کے قریب جائیں اور
آگ نظر آ جائے فزیکل، تو اسے کہا جاتا ہے عین الیقین. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک اس سے اوپر کا درجہ کہ آپ ہاتھ ہی رکھ دیں اس کوئلے کے اوپر تو پھر آپ حق الیقین تک پہنچیں، کیونکہ اس کے بعد تو آپ کو گنجائش ہی نہیں رہے گی انکار کی، ہاتھ جل جائیں گے. ہاں اس سے پہلے نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا کہ یہ ایک آپ کو شو پیسز ایسے ملتے ہیں جن میں لگ رہا ہوتا ہے کہ نیچے آگ جل رہی ہے، اوپر دھواں نکلتا بھی نظر آتا ہے. یہ آج کل جو آپ کو یہ خوشبو والے جو پاٹس آئے ہوئے ہیں، ان دھوئیں کے ذریعے خوشبو پھیلتی، اس دھوئیں کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں وہ ٹھنڈا دھواں ہوتا ہے، وہ کسی اور پروسیس کے ذریعے نکل رہا ہوتا ہے، وہ گرم بھی نہیں ہوتا دھواں. اور اندر بھی آپ وہ جو خوشبو ڈالی ہوئی ہے پانی میں مکس کر کے وہ بھی گرم نہیں ہوئی ہوتی. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو حق الیقین تک پہنچنا ضروری ہے، ادروائز تو آپ دھوکہ کھا جائیں گے. تو انبیاء کرام کو تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان کو دنیا میں اپنا ریپرزینٹیٹو بنانا چاہ رہا ہوتا ہے انسانیت کے لیے، رول ماڈل اور امام کے طور پہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان ساری سٹیجز سے گزارتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں، یعنی مجھے یقین ہے، پھر جب میں ایک بار وہ منظر دیکھ لوں گا تو مزہ آ جائے گا. جس طرح کتنے لوگ ہیں ویڈیو میں خانہ کعبہ دیکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں جب وہ فزیکلی وہاں جاتے ہیں ان سے پوچھیں کتنا فرق ہے تو آپ کو کہیں گے یار زمین اسمان کا فرق ہے. حالانکہ پرانے لوگوں کے لیے تو صرف علم الیقین تھا خانہ کعبے کا ہونا، ہمیں عین الیقین اس حوالے سے کہ ہم لائیو ویڈیوز میں دیکھ لیتے ہیں اور حق الیقین وہاں جا کے حاصل ہوتا ہے. اچھا اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، وہ کئی لوگ اس حدیث سے دھوکے کا شکار ہوئے. اس کا ایک حصہ تو میں نے آلریڈی بریف کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو جو بادشاہ کی طرف سے قاصد بلانے والا آیا تھا میں اس کی بات مان لیتا. اور حضرت یوسف کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ کیا کمال یوسف ہے کہ 10 سال آلموسٹ بغیر کسی ریزن کے جیل میں کاٹنے پڑے ہیں، اور جب وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو آزاد کر رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں نہیں، جب تک مجھ سے الزام دور نہیں ہوگا نا میں جیل سے نہیں نکلوں گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عاجزی کا اظہار کیا کہ میں یوسف کی جگہ ہوتا تو قاصد کی بات مان لیتا، کیونکہ بے قصور جو ڈالا ہوتا میں جیل کی زندگی سے نکلنے کو پریفر کرتا. لیکن کمال یوسف علیہ السلام ہے، ان کا کیا صبر ہے کہ وہ کہہ رہے نہیں پہلے الزام دور کرو پھر نکلوں گا. آزادی کا پروانہ آیا ہوا بھی ریجیکٹ کر دیا. تو یہ نبی علیہ السلام نے حضرت یوسف کی تعریف. تو یہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے یوسف علیہ السلام سے متعلق نبی علیہ السلام کا تبصرہ. اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ابراہیم سے زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے. اچھا اس کا بعض لوگوں نے مطلب سمجھا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو شک ہو گیا اللہ کی قدرت میں، وہ اسی واقعے کے کانٹیکسٹ میں نبی علیہ السلام نے، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث، تو انہوں نے یہ مطلب سمجھ لیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر شک کیا تھا تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی قدرت کا وہ کرشمہ کر کے دکھائے. ایک معنی یہ منتا ہے. دوسرا معنی جو محدثین نے کہا کہ یہ لٹریچر کی لینگویج میں بات ہو رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قدرت میں شک کرنے والے نہیں تھے، ہم یعنی حضرت نبی علیہ السلام کی ایک عاجزی ہے، وہاں بھی حضرت یوسف کے کیس میں بھی اپنی عاجزی شو کی نا کہ میں یوسف کی جگہ ہوتا تو چلا جاتا، یوسف کی تو کیا ہی شان ہے. یہاں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ نے بیان کی ہے کہ ہم زیادہ ہیں شک کے حقدار. یعنی اگر اللہ کی قدرت میں شک کرنا ہوتا نا تو ہم زیادہ کرنے والے ہوتے. ابراہیم کی تو کیا شان ہے، اگر ہم اللہ کی قدرت میں شک نہیں کر رہے تو تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ ابراہیم نے شک کیا ہوگا. یہ مطلب ہے اس کا. وہ جملہ اسی طریقے سے بولا جاتا ہے نا. یہاں دیکھیں نا میں ایک جملہ بول دیا، وہ ہر بندہ اپنا مطلب اس کو پہناتا ہے. وہ جب ہم خود ایکسپلین کریں گے کہ یار اس کا مطلب کیا ہے، اصل میں نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں دیکھیں پہلے یوسف کی تعریف کی کہ کیا شان ہے یوسف کی کہ وہ بے گناہ قید کاٹ رہے تھے پھر بھی پروانہ قبول نہیں کیا، کہا پہلے الزام دور کرو. یہاں بھی کہا کہ کیا شان ہے ابراہیم کی. کوئی یہ نہ سوچے کہ ابراہیم نے اللہ کی قدرت میں شک کیا، ہم زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے. اگر ہم اللہ کی قدرت میں شک نہیں کر رہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، تو یہ تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ ابراہیم نے شک کیا ہوگا. کیا زبردست. اور یہی اس کی صحیح تشریح ہے. یہ حدیث دنیا کی مشکل ترین احادیث میں سے ہے جس کے اوپر مسلمان جب پہلی دفعہ حدیث پڑھتے ہیں وہ بھی اعتراض کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، پھر لوگ پوچھتے پھر ہوتے ہیں جناب اس کی شرح بیان کریں. تو میں نے پہلے اسے کی شرح تو اس کلپ میں بیان کی تھی، دوسرے کی آج کر دی. حدیث بار لیے ایک ہی جس میں یہ دونوں الفاظ موجود ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ انہوں نے شک نہیں کیا تھا بلکہ وہ قلب کے اطمینان کے لیے فزیکلی ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ انٹرسٹ تو ہوتا ہے نا. ہم دیکھیں بچپن سے جانور قربان ہوتے ہوئے، نہر ہوتے ہوئے اونٹ دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی جب قربانی کہیں ہو رہی ہو تو بندہ 2 منٹ کھڑے ہو جاتا ہے یار کس طرح ہو رہی ہے. حالانکہ پتہ ہے کس طرح ہو رہی ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ کیا ہوگا، اینڈ رزلٹ پتہ ہے، لیکن اللہ نے ایک انسان میں جستجو کا مادہ رکھا ہے. تو یہ تو ایکسپیرینس ہی بہت بڑا ہے کہ مردے کا زندہ ہونا. یہ تو ایک بار بھی زندگی میں ہو جائے تو انسان
پوری زندگی اس واقعے کو نہیں بھلا سکتا. جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ 100 سال تک اللہ نے ان کو سلائے رکھا یا موت دے دی اور 100 سال کے بعد زندہ کیا, اور 100 سالوں میں ان کا کھانا جو ہے وہ خراب نہیں ہوا, جو کہ ایک ٹائم سے دوسرے میں خراب ہو جاتا ہے. گدھے کی پھر بھی عمر ہو سکتی ہے, چلو کوئی بہت ایگزیجریٹ کر لے, بہرحال 100 سال تک تو گدھا جو ہے نا اس کی ہڈیاں وہاں پہ صرف پڑی ہوئی تھی, یعنی وہ 100 سال کے اندر مر کے سب کچھ. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اس گدھے کو ہم کس طرح زندہ کرتے ہیں, اس پہ کیسے گوشت چڑھاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ایکسپیرینس کروایا ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے کہا میں اطمینان رکھتا ہوں اے اللہ, یعنی میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے, میرا یقین تو ہے کہ تو مردے کو زندہ کرے گا, لیکن دل کے اطمینان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طریقہ سکھایا کہ اس طریقے سے میں تمہیں یہ قدرت کا اپنا شاہکار دکھا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی صحیح وہم نکالا ہے, اگر کسی کو تھا نا مردہ زندہ کرنے کے حوالے سے. ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں, ہمارے اعتبار سے. قال فخذ اربعۃ من الطیر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے تم پال لو. اب لوگ اس چکر میں پڑ گئے یہ پرندے کون سے, سر کوئی بھی ہو. کوئی کہتے ہیں جی وہ ایک کبوتر تھا جی, ایک جو ہے وہ مرغی تھی جی, ایک چیل تھی, ایک چاروں ہی کبوتر ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا, چاروں ہی مرغیاں ہوں. یہ اللہ تعالیٰ بتانا نہیں چاہ رہا کہ وہ جانور کون سا اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے دکھایا ہے. اللہ نے تو سارے زندہ کر لینے. 4 پرندے پال لو, فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ, اور تم ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس بھی کر لو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس پالے ہیں تو ان کو ذبح کر دیا تو میں زندہ کر دوں, نہیں, وہ پرندے تم اپنے ساتھ مانوس کرو تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں یہ وہی پرندے ہیں کہ جب تم انہیں بلاؤ تو وہ تمہاری آواز پہ آئیں. نیا پرندہ تو نہیں آئے گا آواز کے اوپر. ویسے اللہ تعالیٰ چاہے تو نئے پرندے کو بھی بیچ سکتا ہے, لیکن انسان کو آخری درجے تک جب کہا نا کہ اللہ دل کا اطمینان لگا, میں پورا اطمینان تیرا کرانا. 4 پرندے پال, ان کو اپنے آپ سے مانوس کر. ثم اجعل علی کل جبل, پھر جتنے وہاں تجھے پہاڑ سامنے نظر آ رہے ہیں نا, ان کے یعنی جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد, اس کے گوشت کے ٹکڑے کرنے کے بعد, چاروں کو مکس کر کے ان پہاڑوں کے پر رکھ. یہی آخری درجہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ قیمہ کیا ہے, قیمہ بھی چاروں کا مکس ہو گیا اور سارے پہاڑوں میں کچھ یہاں ڈال دیا, کچھ گوشت ادھر, کچھ ادھر. منہن جزءا, ان کا ایک ایک ٹکڑا چاروں پہ رکھتے. ثم ادعوہن یأتینک سعیا, پھر تو انہیں بلا, تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں. مرے ہوئے پرندے, وہ خود ان کا گوشت مکس ہوا, وہ اپنے جناب چل کے تو ان کے پاس آگئے ابراہیم علیہ السلام. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور خوب جان لینا کہ یقینا اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکمت والا. ہر کام کرنے پہ غالب ہے, لیکن حکمت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اس نے پردے میں رکھا ہوا ہے, کیونکہ غیب کے اوپر ایمان لانے پہ ہی آپ کو انعام ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر, جو بے شک وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے دیکھتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. اچھا, اس واقعے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی. ایک رزلٹ تو یہ نکلا. دوسرا رزلٹ یہ نکلا کہ کوئی پیغمبر بھی خود سے مردہ نہیں زندہ کر سکتا. یعنی اگر یہ حضرت ابراہیم خود کر سک رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے, ایک خود ذبح کرتے, ان کو زندہ کر لیتے, جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی نے کیتا ہے. میں چوبہ تے نال مارنا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو ایک عورت ملنے کے لیے آئی تو وہ خود مرغی کھا رہے تھے, اور اس عورت کا بچہ جو ان کا اسٹوڈنٹ تھا وہ روکی سوکھی کھا رہا تھا. تو اس عورت کے دل میں بات آئی کہ یہ کیا, نہیں خود مرغا کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو یہ کھلا رہے ہیں. تو انہوں نے اس کے دل کا حال پانپ لی. کہانی تے کہانی کہتے ہیں جب انہوں نے مرغی کھا لی نا تو جتنی ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی تھی نا اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا. یہ جو شریف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں قم باذن اللہ. جو بدماش قسم کے بزرگوں کے ماننے والے وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا قم باذنی, میرے حکم تو زندہ ہو جا. ہاں, تو مرغا جو ہے نا وہ زندہ ہو کے تو وہ کٹ کٹ کٹانگ کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا. اور نہ کیا کہ جدو تیرا منڈا اس لیول تے پہنچے گا نا وہ بھی کوکڑ کھا لے, یعنی جب تیرا بیٹا بھی اس بزرگی پہ پہنچ جائے گا نا اب وہ بھی پھر مرغا کھا لے. تو جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمارے نبی علیہ السلام تو پوری زندگی روکھی سوکھی کھاتے رہے, اور آپ ان بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی کے طریقے پہ تھے. تو نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا, اس طریقے سے وہ ایجوکیٹ کیا کرتے تھے لوگوں کو. ویسے نبی علیہ السلام سے مرغی کھانا بھی ثابت ہے, بخاری مسلم میں حدیث, لیکن شاید وہ ایک دفعہ ہی مرغی کھائی ہوگی آپ نے. آپ کی زندگی تو بڑی یعنی فخر کے اندر گزر رہی تھی. دوسرا, حضرت ابراہیم کو تو یہ معجزہ نہیں ملا ہوا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا ایز اے اسپیشل, لیکن اس میں بھی ساتھ ہے بِإِذْنِ اللہ. بِإِذْنِ اللہ کے ساتھ مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ یا اسے کرامت کہہ لیں, یہ روئے عرض پہ صرف ایک ہی شخص کے لیے ہے, وہ عیسیٰ ابن مریم. حضرت ابراہیم کو بھی نہیں ملا.
جب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملا تو شیخ القادر جیلانی کو کہاں سے ملا؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی ایسا معجزہ رپورٹ نہیں ہوا. ایک کہانی سی وہ پیش کرتے ہیں, وہ جابر بن عبداللہ نے دعوت کی تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ وہ بکری انہوں نے بچہ ذبح کیا تو وہ ان کے بیٹے دیکھ رہے تھے تو ایک بیٹے نے دوسرے کو ذبح کر دیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو زندہ کر لیا. بالکل کہانی ہے. قرآن تو بالکل اس کی مخالفت کرتا ہے. سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھ لیں, سورۃ الانعام پڑھ کے دیکھ لیں, سورہ بنی اسرائیل. کافروں کا اعتراض یہی تھا کہ یہ جو معجزے ہمیں اگلے پیغمبروں کے بارے میں بتاتا ہے وہ اس کو کیوں نہیں دیے گئے؟ تو اللہ نے فرمایا اس نبی کا معجزہ قرآن ہے. تو بڑا اچھا موقع تھا. اللہ کہتا کہ دیکھو نا کئی بار تو مردہ زندہ کیا ہے انہوں نے. تو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے, کیا ممتاز قادری مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا تھا. اس میں نے بتایا یار یہ کیا آپ کہانیاں کروا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. تو رزلٹ ان واقعات سے یہ نکل رہے ہیں. یہ وہ سارے رزلٹ ہیں جو آبویس ہیں, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں ان کے دماغ اس طرح کے واقعات سے کدھر اور ہی چلے جاتے ہیں. عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب احمد صاحب بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں اور چند شائستہ بریلوی علماء میں سے, سینئر بزرگوں میں سے. ان کی کتابیں کافی مقبول ہیں بریلوی بزرگوں کے اندر, جس طرح یہ نعیم الدین مراد آبادی ہیں, مفتی احمد یار خان نعیمی ہیں, اس طرح بڑے بڑے بزرگوں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عجائب القرآن اور غرائب القرآن, یعنی قرآن میں جو عجیب واقعات ہیں, حیران کن واقعات ہیں, تو وہ سارے انہوں نے جمع کیے اور یہ واقعہ بھی اس میں جمع کیا ہے. اب ہے تو بڑی نیکی ہے کہ چلو کوئی صرف قرآن کے واقعات پڑھنا چاہتا ہے. جس طرح آپ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے ہمارے بھی واقعات آ رہے ہیں. ہاروت ماروت کا واقعہ آیا ہے, یونس علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے, اور پچھلی دفعہ ہم نے قارون کے واقعے کو ڈسکس کیا, بلعام بن باورا کے بارے میں. بلعام بن باورا بھی اسے کہتے ہیں, بلعام بن باورا بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ لکھا, بہت اچھی بات ہے. لیکن جو میں نے رزلٹ نکالے ہیں, جو نکلتے ہیں, یہ نہیں انہوں نے نکالے. انہوں نے سے رزلٹ یہ نکالا کہ اس سے پتہ چلا کہ مردے بھی سنتے ہیں. وہ دیکھیں وہ پرندے سارے مردہ تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم کی آواز سنی اور آ گئے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب ہم اولیاء کے مزارات پہ جاتے ہیں, اگر پرندے اتنی دور سے سن سکتے ہیں تو اولیاء اللہ بھی سن سکتے ہیں. اے دیکھ لو سامو, تھوڑا دماغ گیا ہے, میرے دسنے تو پہلے کسی دماغ اس میں سے گیا کہ بھی اس واقعے جو رزلٹ